صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ یاد رکھیں آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے اور کسی چیز میں نہیں رکھا۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ فجر وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ فجر کی دعاؤں پہ کن کی رحمت برستی ہے۔ مسکراتے رہیں غم زندگی کا حصہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آ جائے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ شاید یہ دنیا کسی اور سیارے کی جہنم ہے۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں پھول پودے اور یہ انسان وغیرہ۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ آج ہم ہیں کل ہماری یادیں ہوں گی اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ یا اللہ تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ ہمیشہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے، اور وہ پوری دنیا کا مالک ایک آنسو پر مان جاتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن رکھو۔ ہر کوئی اپنی بتائی ہوئی کہانی میں مخلص ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ صرف اللہ سے ہی اپنی امیدیں اور ضرورتیں وابستہ رکھو، اور اللہ ہی تو ہے جو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب رابطے اللہ سے رہنے لگے نا تو پھر لوگوں کا ڈر نہیں رہتا۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی راز نہ ہو، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو مخلص ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ مسکراہٹ جھوٹی ہو سکتی ہے مگر آنکھ سے گرتا ہوا آنسو نہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔
اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہر ایک سے اپنے جیسے اخلاق اور رد عمل کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، مٹی ضرور ایک ہے لیکن روحیں مختلف ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔